حرم پاک میں نمازیوں کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے. اگر مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. حتیم میں اور دوسری جگہوں پر لوگ خیال نہیں کرتے. اللہ ہدایت دے. کہتے ہیں کہ چنیوٹ میں حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جو ہے اس کو گرا دیا گیا. غلط بات ہے. اللہ کے بندے ان کے ارد گرد جو تجاوزات تھے نا، جو دکانیں بنی تھی اور چیزیں، مسجد یا مدرسے کو کسی نے نہیں گرایا اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی گرائے گا. گرائے گا تو خود بھی گرے گا، فکر نہ کرو. جو اللہ کے دین کے اداروں کے گرائے گا نا، وہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. میری بہن کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں راضی نہیں ہے. دین کے معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں ہوتی. ویسے آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرتے ہیں. دونوں کو راضی کرنے، ماں بھی راضی، تم بھی راضی، باپ بھی راضی. اب تو ہمارے ملک میں بھی ایسے ادارے بن گئے ہیں جو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. ادھر وہ میٹرک کرے گا، ادھر وہ رابعہ کر لے گا، ادھر دور حدیث میں پہنچے گا، ادھر جناب FA کر لے گا. یہ ایسے ادارے موجود ہیں، اس میں جا کے داخلہ لے لو. ماں بھی خوش، تم بھی خوش. کہتے جی کہ ایک عورت نے 2 شادیاں کی. دونوں خاوندوں میں سے ایک بیٹی ہے. کیا اس کی دونوں بیٹیوں سے آدمی وقفے سے شادی کر سکتا ہے یا دونوں کے اکٹھے رکھ؟ وہ دونوں تو بہنیں ہیں نا اللہ کے بندے. اس خاوند سے ہو یا اس خاوند سے ہو، ہیں تو بہنیں نا آپس میں. ماں تو ایک ہے نا ان کی، نہیں جمع کر سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ موبائل کمپنیاں جو ہیں وہ خود آفر کرتی ہیں کہ 100 کا بیلنس ڈالو تو وہ 150 کا آپ کو بیلنس دیں گے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ سود تو نہیں ہے، یہ تو گویا آپ کے لیے انعام ہے کہ آپ نے 100 روپے کا فیڈ کیا، 50,000 زائد مل گئے. وہ بھی گاہک بنانے کے لیے ایسی رعایتیں دیتے رہتے ہیں. کچھ بس کمپنی والے اگر انٹرنیٹ سے آن لائن ٹکٹ بک کرا لیں تو رعایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات. بھائی یہ تو کاروبار ہے. اب دیکھیں نا، یورپ میں اگر آپ جائیں، مثلاً آپ نے لندن سے بریڈ فورڈ تک کا ٹکٹ لیا ہے، ایک طرف کا لیں گے مثال کے طور پہ 60 پاؤنڈ، آنے جانے کا لیں تب بھی 60 پاؤنڈ. اب وہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے ایک ٹائمنگ رکھی ہے کہ اتنی دیر میں آپ کو واپس آنا ہوگا تاکہ ہماری گاڑی خالی نہ آئے. اچھا، اگر آپ لیٹ نائٹ میں ہوائی جہاز کی ٹکٹ لیں گے وہ سستی ہوگی، جلدی لیں گے تو مہنگی ہوگی، کیونکہ رات کو لوگ نہیں جانا چاہتے، آرام کرتے ہیں. جہاز خالی چلا جائے اس سے تو بہتر ہے کہ سستا ٹکٹ دے دو. وہ کاروبار کرتے ہیں. ہم مسلمان صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے عقل اس میں لڑانا ہی نہیں ہے. ان کو اللہ پیسے دے دے یا قتل کر دیں گے یا کسی کی لڑکی اٹھا لیں گے، بس. طائف گئے تھے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا. حنفی مسلک میں دم ہے، بچنا ہے تو دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر. باقی اماں کہتے ہیں نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں. ایک بات کو کچھ سمجھا بھی کرو.
باقی ائمہ مثلاً کہتے ہیں بھی اگر اس کی طائف سے نیت عمرے یا حج کی نہیں تھی، احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میقات سے ہر حال میں احرام باندھا۔ اچھا اب باقی ائمہ اگر آپ احرام باندھ کے عمرہ کر لیں گے تو باقی ائمہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ کریں۔ ایک دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرے، تو اس لیے بہتر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کام کیا کریں جس میں سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت۔ اب ایک حدیث میں 2 رکعت بھی ہے، حضور سے پڑھنا ثابت ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، سنتیں تو حضور گھر پہ پڑھ کے آتے تھے۔ بی بی حفصہ کی روایت ہے کہ حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، اب گھر کی روایت جو ہے وہ پکی مل گئی کہ 4 رکعت سنت ہے۔ لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سوچی چلو فرض محال ہم نے 2 رکعت پڑھی لیکن 4 رکعت والی حدیث تو رہ گئی نا، اس پر تو عمل نہیں ہوا نا۔ اگر ہم نے 4 پڑھ لی تو 2 والی پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ امام حنیفہ بڑے ذکی تھے، بڑے ذہین تھے، انہوں نے وہ مسئلہ لیا ہے جو بڑا جامع معنی کامل مکمل ہو۔ اب تراویح ہے، اس میں 8 کی روایات بھی موجود ہیں، 12 کی بھی ہیں، 20 کی بھی ہیں۔ اب جس نے 8 پڑھی تو باقی 2 روایتیں تو گئی نا، جس نے 20 پڑھی ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا، زیادتی کیا ہوئی؟ اب تم خود سمجھو، جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں جو حدیث نہیں مانتا، اور جو صرف ایک حدیث پہ عمل کرے 2 چھوڑ دے کہتے ہیں یہ حدیث ماننے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر امام حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتقاد میں حاضر ناظر مانتا ہو تو کافر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں۔ مقتدی کا کیا مطلب؟ جب وہ کافر ہو گیا تو کافر تو امام بن ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا۔ میں نے اپنی بیوی کے بھائی سے بیٹی گود لی ہے لیکن اس کے ولدیت اسی کے باپ کی رہے گی، تو ہم اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ اگر کسی شخص نے احرام پہلے کھول کے کپڑے پہن لیے لیکن پھر سر مڈایا کہ نہیں مڈایا؟ اگر تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہن لیے پھر سر مڈا لیے، کوئی دم نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں سے کسی کو دے، بالکل حرام ہے، دے تو سب کو برابر دے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک کو زیادہ دے دے اور باقی کو نہ دے، یا لڑکوں کو دے دے اور لڑکیوں کو نہ دے، تو اپنی جائیداد کی وجہ سے ہی جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ نے حق بنایا ہے، تم کون ہو تقسیم کرنے والے؟ اللہ نے فرض معین کیا ہے کہ مرنے کے بعد بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، قرآن کا مسئلہ ہے، فریضۃ من اللہ۔ دے دی ہو دوسری اولاد پہلے والی جائیداد نے دی ہے، اس کی مطالبہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ہمارے باپ نے غلط کیا۔ یہ تو ایک حدیث مبارک میں ہے باقاعدہ کہ ایک شخص آیا، وہ بھی صحابی، حضور کے پاس جو مومن آئے گا وہ صحابی ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میں اپنا ایک باغ اس کو دینا چاہتا ہوں، آپ اس میں گواہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے جتنے بیٹے ہیں سب کو اتنا باغ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت باقی کی طرف نہیں دے رہا۔ اور لا لا اشہد ولا جور، یہ ظلم ہے اور ظلم پہ اللہ کا نبی گواہ نہیں بن سکتا، دینا ہے تو سب کو برابر دو، بھاگ جاؤ۔
آج کل تو حضرت ہم بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پڑے. آج کل آدمی دوسری شادی کرتا ہے، وہ چونکہ جوان بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، محبت، پہلی بیوی، سب کچھ ختم، اس کے حقوق بھی ختم، اس کے جائیداد بھی ختم، اس کا گھر مکان بھی، وہ سب دوسری بیوی لے جائے گی. اسی طرح اولاد میں کوئی ایک اچھا ہے اس کو دے دیں گے، باقی مال لڑکوں کو دے دیں گے، لڑکیاں اور یہ ہم نے ابھی شادی کی تھی. یہ شادی کرنا الگ بات ہے، وراثت الگ بات ہے. تم نے اپنے باپ کی کیوں وراثت لی ہے؟ اس نے بھی تو تمہاری شادی کی تھی. بس بہانے ہیں جھوٹے. یعنی نعوذ باللہ اپنی بیٹیاں بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اسی لیے آتا ہے ہلاک الرجل علی ید اہلہ، آدمی اپنے اہل کی وجہ سے ہلاک ہو کے جہنم میں جائے گا. ہلاک الرجل علی ید اولادہ، اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. ہلاک الرجل علی ید صدیقہ، اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پاکستان سے مکے آیا، عمرہ کیا، مدینہ میں 7 دن قیام کیا، واپسی پہ مکے آیا، پاؤں پر چھوٹا سا پھوڑا نکل آیا، تھوڑا نکل رہا تھا. مدینے سے سادہ کپڑے. اگر بہرحال آپ کو تکلیف تھی، احرام نہیں باندھا، دم نہیں پڑے گی. تکلیف نہیں تھی، بہانہ بنایا ہے، دم پڑے گی. میری بیٹی کی شادی کو بھی پتہ نہیں کتنا 2 سال ہو گئے ہیں. یہ اچھے جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تقریباً 6 ماہ بعد فوت ہو جاتے ہیں. اس طرح تقریباً اتنے بچے ضائع ہو چکے ہیں. بہرحال زمزم پی کے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو طویل العمر اولاد عطا فرمائے. اور ویسے میرا بھائی آج کل میڈیکل سائنس بھی بڑی ترقی کر گئی ہے. کسی اچھے مرکز میں جا کے اپنی بیٹی کا علاج. بعض اوقات رحم کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں تو رحم حمل ٹھہر نہیں سکتا. یہ حمل پیدا تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. عمرے کے لیے عورت آئی، طواف کیا، ہوٹل چلی گئی. بعد میں دوسری عورتوں کے کہنے پر دوبارہ عمرے کی نیت سے آئی، طواف صفا کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں. زندوں کے لیے طواف نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرو. میری بہو کی پھپھی فوت ہو گئی ہے، پھپھے سے پردہ کرے گی. پھپھا مجھے نہیں پتا کون ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں لوگ جانور لے کے دوسروں کو دیتے ہیں، جانور بڑا ہو بیچتے ہیں، قیمت سے اوپر جو رقم وہ آدھی کا ٹھیک ہے، وہ تو جائز ہے. وہ پالے گا، وہ اپنا حصہ لے گا، تم اپنے ملک کا حصہ لو گے. اگر عمرہ کرنا ہو احرام کا دھونا ضروری ہے. اگر احرام پلید ہو تو دھونا چاہیے، پلید نہ ہو تو پھر دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. شیطانی خیالوں سے بچنے کے لیے آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس. حرم میں ایک نیکی کا 1 لاکھ ہے، لیکن گناہ ایک کا 1 ہوتا ہے. لیکن یہاں کا 1 گناہ بھی لاکھ سے بڑا ہے. چوری تو چوری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کے گھر کی چوری ہے تو وہ بھی چوری. کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں عقیق یا فیروزہ ہے، کچھ پینسل جو مرضی ہے پہنو کوئی، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھو کہ یہ پتھر فائدہ دیتا ہے. فائدہ شائدہ کوئی نہیں دیتا. لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں. بیٹا فوت ہو گیا، اس میں والدین شامل ہیں، وراثت بالکل شامل ہے. حضور کے مواجہ مبارک میں سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائے گا، دور سے نہیں. عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کی صفائی نہیں کی، واپس ہوٹل آ کر رات گزاری، صبح دوبارہ طواف سعی کیا. اگر اس نے احرام کھول دیا تھا ہوٹل میں آ کر اور کپڑے پہن لیے تھے تو دم پڑ گئی. 5 روپے سے کام نہیں چلتا.
کہتے جی مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ تو جب بھی آتے تھے مکے میں نا تو میرے مقام پہ درس دیتے تھے، بڑے کھلے دل کے آدمی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ساری زندگی انہوں نے توحید کے لیے جہاد کیا، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ میری دادی دادا بریلوی تھے، دونوں مزاروں پر بھی جاتے تھے، مغفرت کی دعا کیا کرو، ضروری نہیں کہ مزاروں پہ جا کے وہ غیر اللہ سے مانگتے بھی ہوں، ویسے مزاروں پہ جاتے ہوں، تم دعا مانگتے رہو۔ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے۔ میرے جسم پر کپڑے کیڑے نکلتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، زمزم سے غسل کریں، دھوئیں۔ میں اپنے بیٹے کو شروع سے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اپنے علاقے میں جو دین کا اچھا مدرسہ ہو اس میں داخل کرو۔ بعض مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو زیادت ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں، کیونکہ جب 40 نمازیں بعد جماعت پڑھو گے تو اللہ نمازی بنا دیں گے۔ عمرے والے بطور زیارت طواف طائف جائیں، طائف زیارت کریں جیسے جائیں، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ میں 28 سال کا ہوں، شادی کا مجھے خیال ہے، والدین کہتے نہیں پہلے گھر بناؤ، انہوں نے کہا تم نے نہیں بنایا تو میں کہاں سے بنا لوں؟ والدین سے کہو بھی تم گھر بناؤ، میں شادی کرتا ہوں، شادی کرو، گناہ کر لو گے گھر کس کام آئے گا؟ گھر تمہیں جہنم سے بچائے گا؟ گھر تو کرائے پر بھی رکھ سکتے ہو، بیوی تو کرائے پر بھی رکھ سکتے ہو، اس کے لیے تو شادی ضروری ہے نا۔ طواف کے دوران افضل یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا حج تمتع تھا، میں نے 3 دن سورج نکلنے کے بعد کبھی باری دم پڑ گئی، چونکہ 11 اور 12 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ امام کے ساتھ مقتدی نے کوئی غلطی کی تو کوئی سیدھا صاحب نہیں، ملتزم پہ نام لکھنا ناجائز ہے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے، کوئی بات نہیں، آج کل تو رش نہیں ہے، اگر آپ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں تو انشاءاللہ بوسہ مل جائے گا، گرمی تو ہوگی لیکن رش نہیں ہوگا، یا رات کو 12 بجے کے بعد۔ اعمال میں کوئی کمی نہیں، جب اشارہ ہی بوسے کے کیا مقام ہے تو پھر کمی کا کیا معنی؟ جس نبی پاک نے بوسے کا حکم دیا اسی نے اشارے کا بھی حکم دیا ہے۔ طواف کے دوران غلطی سے 1 چکر زیادہ ہو جائے، اگر یقین ہے کہ 1 زیادہ ہو گیا ہے تو پھر دوسرا طواف مکمل کر لو، اگر شک وقت ہے تو چھوڑو اس کو، اگر موقع ملے تو رکن یمانی پہ ہر چکر میں ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کی سنت سے پہلے اور عصر کی فرض نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رفع یدین کرنے والوں کی نماز ہوتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے۔ مشرک کا ذبیحہ کھانا ناجائز ہے۔ جو اپنے ملک سے آتے ہوئے سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑے، جو بھی دعا کریں وہ قبول ہوگی انشاءاللہ، باقی بھی ہوں گی لیکن اس کی قبولیت زیادہ یقینی ہے۔ جماعی آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ شیطانی اثر ہے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حج کی استطاعت کرنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر عورت قرآن کی تعلیم کی کلاسز لیتی ہو، ماہواری میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھا سکتی، بیٹھی رہے، کنٹرول کرے، ان کو اشارہ کرے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی۔
ملتزم پر چپک کر سینہ لگا کے رونا دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ عورت پر پردہ تو قرآن میں ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، حضور پر وحی نازل ہوئی، ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردے سے مستثنا نہیں ہے، اس لیے حکم ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حج میں بھی اگر آدمی قریب نظر آتے تو صدلنا علی وجوہنا، ہم چہرے پہ پردہ ڈال دیتے تھے۔ امام مسجد یا مؤذن اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تنخواہ نہیں دو گے تو پھر وہ بھی 11ویں کھلائیں گے اور کیا کریں گے۔ دیکھو نا، اگر تم مؤذن اور امام کو تنخواہ نہ دو، ان کے گھر کا خرچہ نہ چلے، تو پھر انشاءاللہ 11ویں شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی بن جائے گا، ان کی روٹی چلتی رہے گی۔ ان کا حق ہے، ان کو تنخواہ دو۔ کالا جادو کرنے والا جو ہے، باہر جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے۔ بیت اللہ کی تصویر لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یعنی روح والی چیز نہ ہو، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، درخت ہے، اس کی لے سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایئرپورٹ سے ہوٹل میں آئے تو بیوی نے احرام اتار دیا، پھر یاد آئے تو باندھ لیا۔ عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کھول لیا تو کھول لیا، باندھ لیا تو باندھ لیا۔ قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے بالکل علماء حق میں سے تھے، یہ تو بڑے پرانے بزرگوں میں تھے، پرانے علماء میں سے تھے۔ کھاد کی نقد قیمت 1700 ہے، ادھار 2200 ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ غار حرا پہ جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ نفل پڑھیں، پہلے تو جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے ٹوپی جیب میں لا کے ساتھ ننگی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ ان سے کہیں کہ کوئی ایک حدیث دکھائے کہ ساری زندگی میں بغیر احرام کے حضور پاک نے سر ننگے نماز پڑھی ہے۔ اگر پڑھی ہے ہم بھی پڑھیں گے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ ایک ہے جائز ہونا، جائز تو قمیض بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے، تو پھر قمیض کیوں نہیں اتارتے ہو، ٹوپی اتارتے ہو؟ طواف مکمل کیا، صفا کیا، حل کرنے سے پہلے جبہ پھنسا لیے، پتہ نہیں کیا جبہ پھنسا لیے، مجھے نہیں پتا۔ میری اولاد ہونے والی ہے، کوئی ایسا وظیفہ میری بیوی کو بتائیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تم پڑھو تو بیوی کی اصلاح ہو جائے گی، تم پہلے اپنی اصلاح کرو، تمہاری اصلاح نہ ہو تو بیوی کی بھی نہیں ہوگی۔ تم فلم دیکھ کے آؤ گے تو بیوی بھی انشاءاللہ ڈرامے میں ملے گی۔ بغیر عذر کے صفا مروہ یا طواف ویل چیئر پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ زندہ دوستوں کے لیے آپ طواف یا عمرہ نہ کریں، دعا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کا حق ہے۔ میں 9 شہر سے عمرے کے لیے 21 دن، 9 دن مکے میں، 9 مدینے میں، باقی 4 نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر آدمی نے مکے میں قرآن ختم کیا تو انشاءاللہ 1,00,000 ختم کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔